آپ کے سوال میرے جواب لیسنز آف لائف ایک خاتون کا سوال ہے۔ یکایک یہ ہوا کہ مجھے جو پیسے کا پرابلم ہو رہا زندگی میں کہ میں جو میڈیسنز مریض کو لکھتی تھی وہ میڈیسن جو 100 روپے کی تھی وہ 500 روپے کی ہوتی تھی۔ اللہ نے میرے ساتھ بھی یہ کیا کہ میری رزق میں برکت کم ہو گئی۔ کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں حرام نہ ہو اور حلال ہو۔ آپ کا ٹرائنگل والی ٹیکنیک کی ڈیلی چوتھے دن پیسے مل گئے۔ کیا میں یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے کر سکتی ہوں؟ وہ جو الائچی والا ہے اس کے کارڈیمن والی ٹیکنیک میں نے ہسبینڈ کو بنا کے دی، جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ کام ہو گیا۔ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ کیا آپ ایسی کوئی ٹیکنیک بتائیں گے جاب بھی آسانی سے مل جائے یا ٹرانسفر اپنی مرضی کا ہو جائے؟ پہلی چیز یہ، آپ کو معافی کے لیے SMS نہیں کرنی ہوتی، آپ کو کال کرنی ہوتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ آپ کو تنگ کرے۔ غیبت کرنا تو الگ گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے سوال میرے جواب لیسنز آف لائف جو ہر جمعرات کو شام 7 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوا تھا، وجہ تھا کہ میں ٹریول کر رہا تھا۔ اتنے سوالات آ گئے ہیں کہ ہمارے سہیل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو کمنٹ سیکشن ہے وہ بھر چکا ہے۔ تو براہ کرم جو بھی سوال بھیجنا ہو یوٹیوب پہ ہماری کسی ویڈیو کے کمنٹس میں #AskDrMoiz لکھ کر اپنا سوال لکھ دیجیے۔ ابتدا کرتے ہیں جی سوالات کے ساتھ۔ ایک خاتون کا سوال ہے، انگلش میں ہے مگر میں آپ کو کوشش کروں گا، ذرا لمبا ہے، چھوٹا کر دوں۔ میں نے ٹیکنیک کرنا شروع کی پیسوں کے لیے جیسے آپ کی ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ یکایک یہ ہوا کہ میرا انٹیوشن نے مجھے کہنا لگا کہ مجھے جو پیسے کا پرابلم ہو رہا زندگی میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جو میڈیسنز مریض کو لکھتی تھی وہ اوپر میرے جو اتھارٹی سینئرز تھے ان کے کہنے پہ وہ میڈیسنز میں پرسکرائب کرتی تھی جو مہنگی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے یہ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہیں، ان کے اوپر ان کے باسز ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ میڈیسنز پرسکرائب کرو جو کہ مہنگی ہے، ظاہر ہے اس میں میڈیسن کمپنی کا بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب ان کو یہ ہو گیا ہے کہ میں جو میڈیسنز مہنگی قسم کی، بہت ہی مہنگی میڈیسنز لکھتی تھی، وہ میڈیسن جو 100 روپے کی تھی وہ 500 روپے کی ہوتی تھی، مریض کو 400 روپے ایکسٹرا دینے پڑتے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو غریب اور جو مفلس لوگ تھے یا جو انسنٹ لوگ تھے، اللہ نے میرے ساتھ بھی یہ کیا کہ میری رزق میں برکت کم ہو گئی اور مجھے بہت سارے نقصان بھی ہوئے، فائنینشیل نقصان بھی ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ میں مہنگی میڈیسنز ریکمینڈ کرتی تھی، سستی نہیں کرتی تھی۔ میرے جو کام کرنے والے ساتھ ہیں وہ بھی کر رہے تھے اور ان سب کو یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا رد عمل آتا ہے۔ اس دنیا میں عمل کی دنیا ہے، اچھا عمل کریں گے اس کا صلہ آپ کو اچھا ملتا ہے، برا عمل کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، پرابلم ہوگی، بندش ہو جائے گی اور مسائل گھر میں ہوں گے۔ تو برائے کرم یہ ریئلائزیشن بہت بڑی بات ہے۔ آپ جو کوئی بھی ہے وہ اس چیز کا احساس ہونا بہت بڑی بات ہے، پہلا قدم ہے۔ آخر میں لکھتی ہیں کہ کوئی ایسا پیشہ ہے جس میں حرام نہ ہو اور حلال ہو، مجھے کوئی مشورہ دیں۔ بہت سارے، بلکہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں جس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے حرام اور حلال کی۔ ڈاکٹرز حرام بھی کما سکتا ہے، حلال بھی کما سکتا ہے۔ دوائی کی کمپنیاں حلال بھی کما سکتی ہے، حرام بھی کما سکتی ہے۔ یہ جو بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں حلال نہ ہو۔ نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں جو بھی کام کروں گی اس میں جو حلال ہوگا وہ کروں گی، حرام نہیں کروں گی۔ بس یہ نیت کر لے، راستے خود بخود آپ کو مل جائیں گے۔ ان کا نام انہوں نے منع کیا تھا اس لیے میں نہیں بتا رہا آپ کو۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیس بک پر آپ کا ٹرائنگل والی ٹیکنیک کی ڈیلی چوتھے دن پیسے مل گئے، کیا میں یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے کر سکتی ہوں؟ دیکھیں جی محترمہ، جب ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دیتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں مکمل طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یہ پیسے لینے کے لیے تھی، پراپرٹی کے لیے اصولاً نہیں تھی۔ پراپرٹی کے لیے بیسٹ ہے کوائن باکس بنا دیں، آپ کی پراپرٹی بک جائے گی۔ یہ جو ٹرائنگل کی ٹیکنیک تھی یہ پیسے کی تھی اور اللہ کا شکر ہے چوتھے دن آپ کے پاس پیسے آ گئے۔ نیکسٹ سوال۔ سلام ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اپنا وہ جو الائچی والا ہے اس کے کارڈیمن والی ٹیکنیک میں نے ہسبینڈ کو بنا کے دی اور کچھ ہی دنوں میں وائل ہی وازن، اس کو پتہ نہیں تھا ہسبینڈ کو، جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ کام ہو گیا۔ ہسبینڈ کہتا ہے کہ میرے جیب میں پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا کہاں سے آتا ہے۔ اٹ واز این امیزنگ رسپانس فار می۔ یعنی اس خاتون نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر الائچی والی ٹیکنیک کی،
شوہر نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ میری جیب میں سے پیسہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہت امیزنگ تھے. کیا آپ پلیز ایسی کوئی ٹیکنیک بتائیں گے جس سے جاب بھی آسانی سے مل جائے یا ٹرانسفر اپنی مرضی کا ہو جائے؟ اس کے لیے محترمہ کوئن باکس بنائے یا سلوا کرے. دیکھیں یہ جو الائچی والی ٹیکنیک تھی پھر سمجھا رہا ہوں، اس سے پہلے والے سوال میں بھی سمجھائے، یہ پیسہ آنے کے لیے تھی. اگر آپ ایک مخصوص کام کرنا چاہتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسپیسیفک، ایک ہوتا ہے جنرل. الائچی جنرل کی تھی، ٹرائنگل جنرل کے لیے تھی، عمومی جس کو کہتے ہیں. مگر آپ چاہتی ہیں ایک پرٹیکولر جاب آپ کو ملے یا آپ کی جاب میں آپ کی ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہو، تو اس کے لیے کوئن باکس یا سلوا. میں شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ سوال ہے. سلام سر. وعلیکم السلام. آپ نے جب 4D کیا تو میں نے اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں سب کو معافی کے لیے SMS کیا تھا. پہلی چیز یہ، آپ کو معافی کے لیے SMS نہیں کرنی ہوتی، آپ کو کال کرنی ہوتی. ان میں سے کچھ حیران ہوئے اور کچھ نے رپلائی نہیں کیا. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی انسان کی زیادتی یا تکلیف دینے کا عمل آپ کی لائف میں کنٹینیو ہے ابھی تک، تو آپ اسے کیسے معاف کریں؟ ٹھیک ہے جی. پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کال کرنی ہوگی اور آپ نے صرف سوری نہیں کہنا، آپ نے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنی ہے. یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں اس نیشن کو، اس قوم کو. اگر گلی میں کچرا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، اگر ملک کی حالات خراب ہے تو ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے، کوئی کم کوئی زیادہ، سب کے سب. سمندر کے اندر جتنے پانی کے قطرے ہیں وہ سمندر بناتا ہے، تو ہم سب پانی کے قطرے ایک سمندر میں. تو ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اپنے عمل کی. تو جب آپ کسی کو فون کرتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، تو پہلے آپ کہتے ہیں میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میرے سے انجانے میں یا جان بوجھ کے یہ عمل ہوا، میں نے آپ کی غیبت کی، آپ کے بارے میں غیبت سنی، وہ بھی ایکول ہے. میں نے بلائنڈ سپاٹ پہ کئی دفعہ یہ بات کی ہے میڈیٹیشن کے اندر. تو میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور پھر امید کرتی ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گی، آپ مجھے معاف کر دیجیے. یہ تو ہوا ایک سلسلہ. دوسرا، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، ان کا سوال بھی بہت پہلے آ چکا تھا، میں امریکہ میں تھا اس وقت، کہ اگر کوئی ایسا شخص زندگی میں جو بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے، بار بار تکلیف دیتا ہے، کیا اس کو بار بار معاف کر دیں؟ آپ کا معاف کر دینا آپ کا عمل ہے. وہ جو بار بار کرتا ہے اس نے جواب دینا ہے اس عمل کا. تو آپ کیوں بار بار معاف نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ انسان کے کتنے گناہ بار بار کرتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. یہ سنت ہے اللہ کی. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی درگزر کرے، معاف کر دے، کیونکہ میں اسے معاف کرتا ہوں. سوچیں ہم نے کتنے خطائیں کی، کتنا گناہ کیا ہے، کتنی غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہے. اس کی لسٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ انسان کو شعور بھی نہیں ہے. جب سے شعور کی منزل پہ آیا اس وقت سے لے کر اب تک میں لکھنا چاہوں تبھی بھی مجھے یاد نہیں ہوگا، نہ میرے پاس شعور ہوگا کہ مجھ سے کیا کیا غلطی ہوئی. اور غلطیوں کی اتنی لمبی لسٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے. کسی کی غیبت سننا بھی گناہ ہے، غیبت کرنا تو الگ گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے. تو اگر کوئی شخص بار بار آپ کو تکلیف دیتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بار بار اس کو معاف کر دیں. البتہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ کہ اس سے رابطہ کم سے کم رکھیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ نکل نہیں سکتے، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، یہ وہ رشتے ہیں جو بن کے آتے ہیں اوپر سے. تو اگر تو کم سے کم تعلق رکھیں تو پھر وہ کم سے کم اس کو موقع ملے گا آپ کو تکلیف دینے کا. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مگر اتنا ضرور ہے کہ کوئی 1000 مرتبہ آپ کو تنگ کرے، 1000 مرتبہ معاف کر دیں، رب کے لیے، اپنے لیے نہیں، رب کے لیے. دوستو چھوٹا سا یہ سیشن تھا. ظاہر ہے ابھی میں آیا ہوں، تھکن بھی بہت ہے، اور پھر آج کل پھر منڈے کو آپ کا سیشن ہوگا ہمارا میڈیٹیشن کا. تو آج ذرا شارٹ میں نے کیا. آپ سوال بھیجتے رہے، جواب دیتا رہوں گا. کوشش کریں سوال چھوٹا ہو، کیونکہ سوال پڑھنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ جواب کیا دوں میں آپ کو. تو چھوٹی سی ویڈیو ہے، شیئر کیجیے گا. یاد رہے درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں رب کے لیے. اور اگر کوئی شخص آپ کو بار بار تنگ کرے اس سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، کم سے کم اس کے ساتھ رابطہ ہو تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کر سکے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.